السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جو سوالات آپ نے ہم تک پہنچائے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، ایک خاتون کا سوال ہے، کیا صدقے کا گوشت پرندوں کو کھلا سکتے ہیں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ نفلی صدقے کا گوشت پرندوں وغیرہ کو کھلایا جا سکتا ہے، چاہے وہ کوا ہو، چیل ہو، گوشت کے چھیچڑے ہوں یا گوشت کے ٹکڑے ہوں، ان کو کھلا سکتے ہیں۔ لیکن جو واجبی صدقہ ہوتا ہے اس کا گوشت تو صرف غریب مستحق فقیر ہی کو کھلایا جا سکتا ہے، اس طرح پرندوں وغیرہ کو یا کسی مالدار آدمی کو بھی نہیں کھلایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی آدمی نے منت مانی تھی، نظر مانی تھی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ایک بکرے کا گوشت غریبوں میں تقسیم کروں گا۔ اگر اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، کام اس کا ہو جاتا ہے، تو اب اس آدمی پر بکرے کا گوشت تقسیم کرنا یہ واجب ہو جائے گا اور وہ صرف غریبوں میں ہی تقسیم کر سکتا ہے۔ اس طرح پرندوں وغیرہ کو واجبی گوشت نہیں کھلا سکتا ہے۔ عبداللہ بھائی شاہین باغ سے معلوم کرتے ہیں، اگر کوئی بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر جائے اور اس نے بہت سے گناہ کیے ہوں، مثلا چوری کی ہو، دھوکے بازی کی ہو، وغیرہ وغیرہ، تو اس کی آخرت میں پکڑ ہوگی یا نہیں؟ اگر کوئی بچہ بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر جائے اور اس نے بالغ ہونے سے پہلے گناہ کیے تھے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا گناہ ہو، تو اس کی آخرت میں کوئی پکڑ نہیں ہوگی، چونکہ بالغ ہونے سے پہلے تک آدمی شریعت کے احکام کا مکلف نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو روایت مروی ہے وہ فرماتی ہیں، رفع القلم عن الثلاث، جس میں عن الصغیر حتی یکبر یہ بھی شامل ہے، یعنی 3 آدمی ایسے ہیں جن سے قلم اٹھا لیا گیا، یعنی وہ شریعت کے احکام کے مکلف نہیں ہیں، ان میں سے وہ نابالغ بچہ بھی ہے جس نے اس طرح کی خطائیں کی ہوں، لہذا اس سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ عادل بھائی اخلا سے معلوم کرتے ہیں، قبر پر فاتحہ کس طرف کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے؟ قبرستان میں جب ہم فاتحہ کے لیے قبر پر جائیں تو میت کے پاؤں کی جانب سے داخل ہوں اور میت کے سینے کی طرف کھڑے ہو کر جو بھی ہمیں فاتحہ میں پڑھنا ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ درود شریف پڑھنا چاہیں، قرآن شریف پڑھنا چاہیں اور مجرب اور مستند دعائیں پڑھنا چاہیں تو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح پڑھیں گے کہ ہمارا چہرہ وہ میت کے سینے کی طرف ہوگا اور ہماری پیٹھ وہ قبلے کی طرف ہوگی، گویا قبلہ وہ ہماری پشت کے پیچھے ہوگا اور ہمارا چہرہ وہ میت کے سینے کی طرف ہوگا۔ اس طرح ہمیں فاتحہ پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ بھیڑ ہو تو جہاں چاہیں جدھر چاہیں کھڑے ہو کر ہم فاتحہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک صاحب کا سوال ہے، کیا اسلام میں کسی شخص سے بیعت ہونا ضروری ہے؟ مذہب اسلام میں اپنے نفس کی اصلاح کرنا یہ واجب ہے، یعنی اپنے آپ کو صحیح طریقے سے سیدھے راستے پر گامزن کرنا اور بری عادتوں سے، باطنی خباثتوں سے اپنے آپ کو دور کرنا یہ واجب ہے۔ مثال کے طور پر اپنے آپ کو تکبر سے دور رکھنا، حسد، بغض، ریاکاری، ان تمام تر چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا یہ ہر مسلمان پر واجب ہے۔ یہی نفس کی اصلاح کہلاتی ہے۔ اب یہ نفس کی اصلاح اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کسی اللہ والے، کسی شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس سے بیعت ہو کر ممکن ہے، تو ایسے آدمی کو پھر مناسب سمجھتے ہوئے کسی شیخ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کی نگرانی میں اپنے نفس کی اصلاح کرنی چاہیے، اسی کو بیعت کہا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے بیعت ہی ضروری نہیں ہے بلکہ اس کے بغیر بھی میں قرآن و حدیث پڑھ کر، علماء کی تقریر سن کر بغیر بیعت کے بھی اپنے نفس کی اصلاح کر سکتا ہوں، تو بہرحال اس طرح بھی ممکن ہے نفس کی اصلاح ہو جائے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ بیعت ہونے کو بالکل نکار دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ باب پناہ اسلام میں لوگوں کا من گھڑت طریقہ ہے جو لوگوں نے اپنا لیا ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یاد رکھنا چاہیے کہ وہ لوگ سخت غلطی پر ہیں۔ بیعت کی اصلاحی تحریکوں کو کوئی آدمی نکار نہیں سکتا۔ بیعت کے نتیجے میں نہ جانے کتنے لوگ راہ راست پر آ گئے اور متقی اور پرہیزگار بن گئے، لہذا بیعت کو سرے سے نکارا بھی نہیں جا سکتا اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر مسلمان کے لیے بیعت ہونا ضروری ہو۔ دونوں چیزوں کو ہی اعتدال کے ساتھ جاننا اور عمل کرنا ضروری ہے۔ ایک خاتون کا سوال ہے، کیا حج سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ وضاحت فرمائیں۔
حج یہ اسلام کا اہم رکن ہے جو مالدار صاحب نصاب پر اور تمام شرائط کے پائے جانے پر واجب ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ، کہ جو آدمی حج کرے اور اس میں وہ گالی گلوچ نہ کرے اور لڑائی جھگڑا نہ کرے تو وہ حج کرنے کے بعد اس طرح اپنے گھر واپس ہوتا ہے جیسا اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہو، یعنی وہ گناہوں سے پاک و معصوم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اس حدیث میں بیان کردہ اس فضیلت سے مراد وہ گناہ صغیرہ ہے۔ حج کے نتیجے میں گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن چونکہ آدمی حج کے دوران نہ جانے کتنی بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر توبہ و استغفار کرتا ہے، میدان عرفات میں اللہ کے سامنے اپنی حاجات کو پیش کرتا ہے، اپنی گزری ہوئی زندگی کے گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ سے معافی تلافی کی بھیک مانگتا ہے، تو یہ گویا توبہ ہے۔ جب توبہ پائی جاتی ہے تو توبہ سے گناہ کبیرہ بھی بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن حج کرنے کے نتیجے میں دو چیزیں بنیادی طور پر ایسی ہیں جو معاف نہیں ہوتی جب تک کہ ان کی تلافی نہ کر لی جائے۔ مثال کے طور پر کسی آدمی پر اللہ کا کوئی فرض باقی ہو، نماز باقی ہو، روزہ باقی ہو، زکوٰۃ باقی ہو جو اس نے سال ہر سال سے ادا نہ کی ہو، تو ان کی ادائیگی ضروری ہے، تو پھر یہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا۔ کسی آدمی پر نمازیں قضا ہیں جو اس نے چھوڑ رکھی ہیں تو وہ نمازوں کی ادائیگی کرے، روزے چھوڑ رکھے ہیں تو روزوں کی ادائیگی کرے، کفارہ واجب ہے کسی قسم کا تو وہ کفارہ ادا کرے۔ جب یہ تمام تر چیزیں ادا کر دے گا تو وہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح حقوق العباد کے تعلق سے جو گناہ ہوتے ہیں ان کی بھی اسی آدمی سے معافی مانگنا یا ادائیگی کرنا ضروری ہے جس کے ساتھ وہ معاملہ ہوا ہے۔ ہم پر کسی کا قرض باقی ہے یا کسی کا حق باقی ہے یا حق میں کسی قسم کی کوتاہی ہوئی ہے، غیبت ہم نے کسی کی ہے، تو یہ تمام تر گناہ اسی وقت معاف ہوں گے جب کہ ہم نے صاحب حق کو یا تو اس کا حق ادا کر دیا ہو یا اس سے معافی تلافی کر لی ہو۔ اس کے علاوہ تمام تر گناہ وہ حج کے ذریعے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک صاحب کا سوال ہے، اگر جماعت کی نماز پڑھتے ہوئے تیز بارش آ جائے تو نماز توڑ سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی ہو یا یہ کہ تنہا بھی آدمی انفرادی نماز پڑھ رہا ہو اور نماز کے دوران سخت بارش ہو جائے، بارش کی وجہ سے اس کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو جائے، یا یہ کہ اس کے جیب میں سامان ہو جو سامان ضائع ہونے کا اندیشہ ہو، جیب میں عام طور سے پیسے ہوتے ہیں، بارش سے وہ ضائع ہو جائیں گے، یا اسی طرح موبائل عام طور سے آج کل لوگوں کی جیب میں ہوتا ہے، موبائل خراب ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں نماز کو توڑ دینا چاہیے اور مسجد کے اندر جا کر جماعت خانے میں جا کر پھر نئے سرے سے نماز پڑھنی چاہیے۔ تو گویا نماز کے دوران اگر بارش ہو جائے اور نقصان کا اندیشہ ہو تو نماز کو توڑ سکتے ہیں۔ ایک صاحب کا سوال ہے، نیٹ ورکنگ مارکیٹنگ کا شرعی حکم کیا ہے؟ موجودہ دنیا نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں جہاں بہت ترقیاں کی ہیں وہیں کاروبار اور بزنس کے نت نئے طریقوں میں بھی کافی ترقیاں ہوئی ہیں۔ انہی میں سے ایک بزنس کا کاروبار کا طریقہ وہ نیٹ ورک مارکیٹنگ یا ملٹی لیول مارکیٹنگ ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت کی نظر میں چند شرطوں کے ساتھ یہ جائز ہے۔ نمبر 1، جس کمپنی کا ہم ممبر بن رہے ہیں وہ کمپنی جائز اور حلال کاروبار کرتی ہو، ناجائز اور حرام کاروبار نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ ایگریمنٹ میں ناجائز شرطیں نہ لگائی گئی ہوں۔ تیسری اہم شرط یہ ہے کہ ہم جن لوگوں کو اپنی محنت کے نتیجے میں کمپنی کا ممبر بنا رہے ہیں تو ہم انہی لوگوں کے ممبر بنانے پر اپنا کمیشن لے سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ جن اگلے لوگوں کو ممبر بنائیں گے اس کا بھی ہمیں بونس ملتا ہے تو یہ بونس ہمارے لیے لینا جائز نہیں ہوگا۔ جتنے لوگوں کو ہم نے اپنی محنت سے ایسی کمپنی کا ممبر بنایا ہے تو اب ہم اپنی محنت کا محنتانہ معاوضہ یا کمیشن لے سکتے ہیں، لیکن اگلے وہ لوگ جن کو ہم نے ممبر بنایا تھا ان کے دوسرے اگلے لوگوں کو ممبر بنانے کی وجہ سے ہمیں جو بونس ملتا ہے یا یہ کہ ہمیں اس پر کچھ ملتا ہے تو وہ لینا ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا، چونکہ اگلے ان لوگوں کو ممبر بنانے میں ہماری کوئی محنت اور عمل دخل نہیں ہے۔ لہذا جن لوگوں کو ہم نے اپنی محنت سے ممبر بنایا ہے انہی کا ہی ہم کمیشن لے سکتے ہیں، اگر یہ شرائط پائی جاتی ہوں تو پھر جائز ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا اس طرح کی شرعی مسائل کی جانکاری کے لیے۔ آپ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اسی طرح اپنے سوالات ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔